الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا اب یقومون ہے، پھر سے پڑھے لا یقومون، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان تا اور طا کے سامنے فرق دیکھیں. يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا اب بیعو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. انما البیع مثل الربا مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذین وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ الربا ربا. ربا کا لفظ رے بے واو سے ہے. ربا کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا، بڑھنا، اور یہاں مراد مال کا بڑھنا ہے اور ایک مخصوص طریقے سے بڑھنا. ہر قرض جو نفع کھینچ کے لائے تو وہ نفع ربا ہے، یعنی اصل مال پر اضافہ، اصل پر بڑھا ہوا. یأکلون کا لفظی معنی ہے اکلا سے کھانا، لیکن یہاں مراد صرف کھانا نہیں بلکہ لینا، استعمال کرنا، جس میں کھانا پینا لباس مکان سب چیزیں آ جاتی ہیں. الذین یأکلون الربا وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، ربا لیتے ہیں. لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے. یقومون کا لفظ قیام سے ہے، قاف واو میم اس کا روٹ ہے. الا مگر، کما یقوم جیسے کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبطہ خبتی بنا دیا ہو اس کو. یتخبط روٹ ہے خے بے توئے خبط. خبط کہتے ہیں کسی چیز کو اندر دھن مارنے کے. مثلا
اونٹ کا زمین پر اپنا اگلا پاؤں مارنا، بے سوچے سمجھے. تو بیٹ اپ کرنا جو ہے یعنی کسی بھی چیز کے اوپر ضرب لگانا، یہ خبط ہوتا ہے، اور بے سوچے سمجھے مارنا. اسی طرح انسان کا لاٹھی کو درخت پہ مارنا، یعنی کوئی پھل وغیرہ اتارنے کے لیے لاٹھی مارنا یا پتے جھاڑنا. جھڑے ہوئے پتوں کو بھی خبطن کہتے ہیں. تو یہاں لفظی معنی کیا ہے؟ مارا اس کو، مارا اس کو، یعنی کس نے؟ الشیطان، شیطان نے، یعنی شیطان نے مارا اس کو، یعنی شیطان نے اس پر اثر کر دیا یا اس پر شیطان کا وار ہوا، شیطان اس پر حاوی ہو گیا. اور پھر خاص طور پر یہاں معنی کیا ہے کہ عقل پر اس طرح حاوی ہونا، چھا جانا کہ اس شخص کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. تو یتخبطہ الشیطان، شیطان نے اس کو خبتی بنا دیا، یعنی اس کو مار کر، اس پہ اثر ڈال کے، اس سے لپٹ کر اس کو دیوانہ بنا دیا. من المس، چھو کر. مار کیسی ہے؟ جیسے اس پر اس کا لمس ہو، چھونا ہو. اور شیطان سے مراد شیطان اٹسیلف بھی ہو سکتا ہے، اور عام طور پر شیطان چونکہ جنوں میں سے ہے، ابلیس جنوں میں سے تھا نا، کان من الجن. تو عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنات کا جب انسان پر اثر ہوتا ہے، جیسے عام زبان میں بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں پر اثر ہو گیا، تو وہ اسی مس کو اثر کہا جاتا ہے، یعنی شیطان نے، یہ جن نے اس کو چھو لیا ہے. صحیح احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان انسان پر جسمانی طور پر بھی بعض اوقات اثر انداز ہوتا ہے، یا جنات انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں. جنات کی نظر کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے، اور جنات کے اثر سے بیماری جو ہے وہ بھی پہچانی ہوئی چیز ہے. ابن القیم کی کتاب طب نبوی میں آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں انہوں نے بہت سے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ بعض جسمانی بیماریاں بھی شیطانی اثرات سے ہوتی ہیں، جن میں مرگی وغیرہ اور جنون یعنی پاگل پن. ابن القیم الجوزی طب نبوی، اردو میں بھی ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے یہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام جن کو سکن کی بیماری ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی مسنی الضر بھی کہا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے چھو لیا ہے مجھ کو نصب، تکلیف میں، وعذاب، اور عذاب میں. یعنی اس بیماری کا سبب انہوں نے کس کو بتایا؟ شیطان کو بتایا. چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے انسان کو شیطان مختلف طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور شیطانی اثرات سے انسان کے جسم پر بھی بعض اوقات اثرات ہوتے ہیں، اور ایسی بیماریاں جن کی کوئی ریزن یا کاز سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض اوقات روحانی بیماریاں، اور وہ تو ایک جانی پہچانی سی بات ہے جن کو آپ نفسیاتی بیماریاں بھی کہہ سکتے ہیں. وہم کی بیماری، جنون کی بیماری، پاگل پن کی، تو یہ شیطانی اثرات سے بھی ہوتی ہے. اور یہ چیز عربوں کے ہاں جانی پہچانی تھی، ان کی لغت میں، ان کے معاشرے میں، ان کے کلچر میں یہ چیز نون تھی. تو اسی لیے اس سے مثال دے کر سود لینے والے کا حال بیان کیا گیا کہ سود خوار کا حال کیا ہوگا، یا اس کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے، یا وہ کس طرح بہیو کرتا ہے. وہ اسی طرح بہیو کرتا ہے جس طرح وہ شخص بہیو کرتا ہے جس پر کوئی جن کا اثر ہو چکا ہو، شیطان کا اثر ہو چکا ہو، اور وہ اسے چھو لے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے صحیح حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں کس طرح چلتا ہے، جیسے خون چلتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو جسم پر
شیطان یا جن کے اثرات ہوتے ہیں. اگر آپ کی میڈیکل سائنس اس کو نہیں ابھی کسی طرح پروو کر سکی تو بہرحال وحی الہی تو یہی بتاتی ہے. یؤمنون بالغیب میں یہ بات آتی ہے کہ کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے. کل کو اگر وہ پروو کر گئے تو پھر آپ کہیں گے ہاں وحی الہی ٹھیک ہے. فرمائے کہ جس طرح جن زدہ شخص، جن کے اثر سے کوئی شخص مجنون ہوتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اسی طرح سود خوار، سود لینے والا بھی سینسز میں نہیں ہوتا، اس کی عقل ماری جاتی ہے، وہ ایک بے حس انسان ہوتا ہے. وہ کسی انسان کی ضرورت میں اس کی مدد کرنے کی بجائے، اس کو دینے کی بجائے وہ اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ سراسر ایک شیطانی فعل ہے. تو ایک معنی تو شیطان کے مس کا یہی کیا گیا کہ دنیا میں بھی اس کا معاملہ عقل سے بالا ہے، یعنی کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا شخص اس کو اپروو نہیں کر سکتا، اس کو درست نہیں مان سکتا کہ یہ جائز ہے. یعنی یہ معروف چیز نہیں ہے. معروف کس کو کہتے ہیں؟ شرعن یا عقلن. تو شریعت تو نہیں مانتی اس کو جائز، تو عقل بھی نہیں مانتی. یہ بالکل ایک دیوانگی کا عمل ہے، ایک بے وقوفانہ کام ہے، ناسمجھی کا کام ہے. کسی بھی شخص کی عقل اس کو درست تسلیم نہیں کر سکتی جو بھی اپنی عقل یا سمجھ سے کام لے. دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن جب اٹھے گا اپنی قبر سے تو نہ اٹھ سکے گا مگر ایسے ہی جیسے کوئی دیوانہ اٹھ کے کھڑا ہوا، یعنی لڑکھڑاتا ہو. دیوانے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ جن کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا، امبیلنس ہوتے ہیں. یعنی قیامت کے دن سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. تو سود خوار جب اٹھیں گے، سود کھانے والے، تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھیں گے اور پاگلوں جیسی ایسی حرکتیں کرتے نظر آئیں گے، ایسی دیوانگی کے عالم میں ہوں گے کہ وہ نہ اپنے آپ کو خود سنبھال سکیں گے اور نہ ہی انہیں یہ پتا ہوگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے حس اس طرح کے ہوں گے کہ عذاب محسوس نہیں کریں گے، وہ سب محسوس کریں گے لیکن اپنے آپ کو اس حال سے نکال نہ سکیں گے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جو سود خوار ہیں وہ نہ اٹھیں گے، نہ کھڑے ہوں گے. نمبر 1 دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، اور نمبر 2 قیامت کے دن قبروں سے اٹھ کر، الا کما یقوم الذی، مگر اسی طرح جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس. اگر کبھی آپ نے کسی جن زدہ شخص کو دیکھا ہو معاملہ کرتے وقت یا اٹھتے وقت، تو وہ ایک دم اٹھے گا اور ایک دم بھاگنا شروع کر دے گا اور ایک دم دوسروں کے لیے ایک مصیبت کھڑی کرے گا. اس کو کوئی ہوش نہیں کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ذالک، ان کی یہ حالت کیوں ہوگی، ان پر یہ مصیبت کیوں آئے گی؟ بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے، قالو کہا، کیا کہا؟ انما البیع، کہ بے شک تجارت، مثل الربا، ربا کی طرح ہے. یعنی بیع اور ربا کا فرق نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے بیع کو ربا بنا دیا. اب انہیں کہنا کیا چاہیے تھا کہ ہم ربا اس لیے لیتے ہیں کہ ربا تجارت کی طرح ہے، لیکن چونکہ دیوانے ہیں اس لیے کیا کر رہے ہیں کہ بیع ربا کی طرح ہے. ربا لینے والوں کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ ربا بیع کی طرح ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ بیع ربا کی طرح ہے. اس کو بھی الٹ دیا ہے. یعنی فوری انسٹنٹ جو ان کی دیوانگی کی مثال ہے ایک تو یہ ہے. اور وہ بھول گئے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، کہ ایک کو اللہ نے حلال قرار دیا اور دوسرے کو حرام قرار دیا. بیع اور ربا کے اور بھی بہت سے فرق بتائے گئے ہیں، لیکن سب سے بڑا فرق یہی ہے. اور اس سے بڑا فرق کیا ہو سکتا ہے کہ ایک حلال ہے اور دوسرا حرام ہے. فمن جاءہ،
تو جس کے پاس آ جائے، کیا آ جائے؟ موعظۃ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے نصیحت. اور یہ حکم کون سا حکم؟ کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، حرم الربا کا حکم پہنچ جائے، نصیحت پہنچ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے. اور اللہ کا فیصلہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، بالکل واضح لفظوں میں ہے کہ حرم الربا، ربا حرام ہے. اور الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ کسی اور کے فیصلے کی یہاں ضرورت ہی کیا ہے جب اللہ کا فیصلہ موجود ہے؟ یہ قرآن ہی کی آیت ہے نا، الیس اللہ باحکم الحاکمین. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ یقین کرنے والے لوگوں میں، ایمان رکھنے والے لوگوں میں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ سب سے بہترین فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بات صرف اس کو سمجھ آئے گی جس کے اندر ایمان ہوگا کہ حرم الربا ہے. جہاں تک باقی لوگوں کا تعلق ہے تو وہ تو جیسے چاہیں باتیں کریں، جو چاہیں فیصلے کریں، لیکن ایمان والوں کے پاس صرف اللہ کا حکم آنا کافی ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ، پھر وہ رک گیا. کس بات سے رک گیا؟ سود کو حلال کہنے سے، بیع اور ربا کو ایک بتانے سے رک گیا. بیسیکلی تو جو قومیں اس میں مبتلا تھی انہوں نے یہ فلسفہ ایجاد کیا کہ یہ ایک ہی چیز ہے، ربا اور بیع، خرید و فروخت اور سود کا لین دین ایک ہی چیز ہے. پھر ان کی دیکھا دیکھی بہت سے مسلمان بھی یہی جملے بولنے لگے اور ان کی تائید کرنے لگے. آج مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ربا کی حرمت کو ختم کرنے کے لیے، یا ربا کو جائز قرار دینے کے لیے یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک طرح سے بزنس ہے، اس میں بھی تو آپ پیسہ لگا رہے ہیں، اور طریقہ کار کو نہیں جانتے. تو اس لیے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ، تو جو رک گیا نصیحت آنے کے بعد اس قول سے اور دوسری طرف ربا لینے سے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا، یعنی اس سے پہلے جو لے چکا وہ اس کے پاس ہی رہے گا، اب وہ اسی کا ہے. فَلَهُ مَا سَلَفَ، آئندہ کے لیے رک جائے، لیکن پہلے جو لے چکا سو لے چکا، اب پچھلے حساب نہیں چھیڑے جائیں گے کہ کتنا لیا اور کتنا دیا، خلاص ختم. فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اسی کا ہے جو پیچھے گزر چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے سپرد ہے کہ وہ پچھلی بات پر کتنی سزا دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے. کسی اور کو کسی کی نیت پہ شک کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس نے سچی توبہ نہیں کی، یا یہ تو بس اوپر اوپر سے ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے. نہیں، جو ہو چکا سو ہو چکا. اب اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے کہ وہ کتنا شرمندہ ہے اپنی لا علمی پر، نادانی پر، گزشتہ عمل پر، اور اس نے کتنی سچی توبہ کی ہے، اور اس کے کفارے میں وہ کتنا صدقہ خیرات کر چکا ہے. کیونکہ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے کمایا غلط کمایا، وہ میرے لیے جائز نہ تھا، حرام تھا، تو پھر جب توبہ انسان کرتا ہے تو توبہ کی آپ کو معلوم ہے کہ 5 شرائط ہیں، اور ان میں ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، رک جانا بھی ہے، آئندہ کے لیے اس کا کفارہ کرنا بھی ہے. تو پھر جو شخص اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو وہ رب کی خوشی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کرے گا وہ پھر اس کے رب کے بیچ میں ہے. تم قانونی طور پر اس کو پکڑو گے نہیں کہ اچھا وہ پیچھے جتنا لیا وہ سارا نکال کے لاؤ، نہیں، چھوڑ دو اس کو. فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور ہر ایک کا معاملہ انڈیویجول ہوگا. کس بنا پر کہ کس نے توبہ کیسے کی، اور پھر توبہ میں اس نے کیا 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 اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کون کون سے نیک عمل کیے، کیسے کیسے کفارہ کیا اپنے پچھلے گناہوں کا. اور ویسے بھی توبہ جو ہے ایک باطنی معاملہ ہے نا، انسان کے اندر سے تعلق رکھتا ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی لوٹ آیا، پلٹ آیا، ایک دفعہ کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں لیتا دیتا، تھوڑے دن کے بعد پھر وہیں آ کھڑا ہوا.
فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ آگ کے ساتھی ہیں، آگ والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ربا کا لین دین گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے. تو بڑے گناہوں کی سزا بھی بڑی ہے، اور بڑی سزا کیا ہے؟ آگ. فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کیوں رہیں گے؟ ویسے تو یہ نا کہ کلمہ گو کے لیے ایک نہ ایک دن نجات کا سامان بھی ہوگا، لیکن ان کی سزا بڑی کیوں ہے؟ ان کے کلمہ کفر کی وجہ سے. کلمہ کفر یہاں کیا ہے؟ انما البیع مثل الربا، دونوں کو ایک کرنا. انہوں نے اللہ کی بات چھوڑ کر لوگوں کی بات کو اپنی زندگی کا شعار بنایا. یہ نہیں پتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ دین کیا کہتا ہے، یہ بہت پتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں ربا یعنی سود کی حرمت کا بیان ہے. ربا کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، اور اصطلاح میں ربا سے مراد وہ معین یا فکسڈ اضافہ ہے جو فکسڈ ریٹ کے مطابق اصل رقم سے زیادہ لیا جاتا ہے. یعنی وہ معین اضافہ یا فکسڈ ریٹ جو ایک قرض دینے والا اپنے مقروض سے اپنی اصل رقم پر وصول کرتا ہے. اسی اضافے کا نام ربا ہے، یعنی بڑی ہوئی رقم. حدیث میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہے. یعنی ہر وہ اضافہ جو واجب الادا رقم پر ادا کیا جائے اور اس اضافے کے مقابلے میں کوئی محنت، مہارت، ساز و سامان یا رزق، خطرہ نہ ہو. کرائے پر دی ہوئی چیز پر نفع حاصل کرنا یا کرایہ وصول کرنا ربا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں رزق موجود ہے. اس میں صرف مال نہیں ہوتا، چیز بھی موجود ہوتی ہے، اور اس چیز کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ربا میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا اور صرف مال پر یا روپے پر ہی اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ربا کی حرمت کے بارے میں پہلے تو ذہن کو تیار کیا گیا، اور قیامت کے دن ربا کھانے والے یا ربا لینے والے کی جو حالت ہوگی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ ایک مجنون یا جنون زدہ شخص ہوگا کہ جو ایک دیوانگی کی حالت میں اٹھے گا. اس کے علاوہ احادیث سے بھی ربا کی حرمت کے بارے میں بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک چیزوں سے بچو، یعنی ہلاک کرنے والی: شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا، اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. یہ 7 کام ایسے ہیں کہ جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کچھ لوگوں کو انتہائی تکلیف دہ حالت میں دیکھا، اور یہ روایت بخاری کی ہے کہ میں اور جبریل سرخ رنگ کی ایک نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا. میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں، وہ مشکل سے کنارے تک آتے ہیں. کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتارتا ہے، وہ پھر بھاگتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے.
پوچھا تو معلوم ہوا کہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا شخص سود خوار ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. یعنی سود کا گناہ ایک گناہ نہیں، اسے اگر 70 حصوں میں بانٹا جائے تو معمولی حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے جمع کرے. یعنی ماں کے ساتھ زنا کرنا جو ہے وہ اس گناہ کا ایک حصہ ہے. یعنی اس کا ایک ایک حصہ اتنا بڑا گناہ ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ سود کا 1 درہم جسے انسان جان بوجھ کے کھائے یعنی سود لے 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے. یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں اس کبیرہ گناہ کی جو شدت ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے وہ بہت ہی واضح ہے، جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. قرآن پاک میں اس شخص کا انجام اور حال بیان کیا گیا ہے اور حدیث سے اس کا مزید آگ میں جانا، اور جیسے کہ قرآن پاک کی آیت سے بھی اس آیت کے اختتام پر پتہ چل رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص جو سود کے معاملے میں انوالو ہے جنت میں نہ جا سکے گا. اور پھر ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ ان کے اس حالت کی وجہ کیا ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تجارت سود کی طرح ہے، یعنی دونوں کو وہ برابر قرار دیتے ہیں. حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا. اور سود کی حرمت میں 7 آیات ہیں قرآن پاک کی، 40 احادیث ہیں، اور اجماع امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے. یعنی کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں. اور خاص طور پر جس کے لیے قرآن میں واضح نص یعنی ٹیکسٹ موجود ہو کہ حرم الربا، ربا حرام ہے، تو پھر اس کو کسی بھی طریقے سے حلال نہیں کیا جا سکتا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آخری چیز جو آپ پر نازل ہوئی تو ربا کی آیت ہے، لہذا تم سود کو چھوڑ دو اور اس چیز کو بھی چھوڑ دو جس میں سود کا شبہ بھی ہو. اور یہ جو فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو دونوں میں چونکہ بہت بڑا فرق ہے اس لیے اللہ نے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام قرار دیا. اب مختصراً دیکھتے ہیں کہ یہ فرق کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تجارت میں انسان کی محنت بھی لگتی ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے، یعنی محنت اور سرمایہ دونوں موجود ہیں. سود میں صرف سرمایہ لگتا ہے، محنت نہیں لگتی. تجارت میں ذہانت اور وقت کا استعمال بھی ہوتا ہے. سود میں صرف سرمایہ یا پیسہ دے کر آپ فارغ ہو جاتے ہیں، کسی ذہانت، کسی وقت، کسی دماغ کو لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک دفعہ آپ نے دیا اور پھر آپ بے فکر ہو گئے، اس پر نفع آتا رہا. تجارت میں انسان رسک لیتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. سود میں کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی رسک نہیں. تجارت میں منافع کی مقدار مقرر نہیں ہوتی، فکس نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا فرق ہے. جبکہ سود میں منافع فکس ہوتا ہے اور فکسڈ پروفٹ ہی دراصل سود بن جاتا ہے. پھر اسی طرح تجارت میں ایک دفعہ سودا طے کر لیا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ چیز دے کے قیمت لے لی جاتی. مثلا آپ بازار گئے، آپ نے کچھ دیا، تاجر کو پیسے دیے، اس نے آپ کو چیز دی، وہ اپنا کام کر رہا، آپ اپنا، آپ بھول گئے کہ کہاں سے کیا لیا تھا، بات ختم. لیکن سود کے لین دین میں ایک دفعہ کے معاملے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل منافع ملتا رہتا ہے. یعنی تاجر ایک دفعہ منافع لیتا ہے لیکن سود خار بار بار منافع لیتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. اچھا، آپ نے جوتا خریدا، اس پر دکاندار نے پروفٹ لے لیا، بات ختم ہو گئی. لیکن سود خار نے ایک دفعہ اپنے پیسے دے دیا اور پھر وہ ہر مہینے یا ہر سال یا ہر کچھ مقررہ مدت کے ٹرم کے ساتھ مسلسل نفع جو ہے وہ لیتا چلا جاتا ہے. تجارت میں آپ جتنی چیز لیتے ہیں اتنی ہی قیمت دیتے ہیں، لیکن سود میں مسلسل اضافے کے ساتھ پیسے واپس ملتے ہیں.
تجارت حلال کام ہے اور اس میں باہم رضامندی بھی شامل ہوتی ہے، یعنی آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ چیز لیں، نہیں چاہتا نہ لیں. لیکن سود میں رضامندی نہیں ہوتی، مجبوری ہوتی ہے. تجارت میں نفع کم بھی ہو سکتا ہے، نفع زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور نفع محنت سے حاصل ہوتا ہے. سود کم ہو یا زیادہ بغیر محنت کے ملتا ہے. پھر یہ کہ تجارت ایک تعمیری کام ہے، قوم کے اندر کام کرنے اور محنت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور انسان کی ایک مشغولیت بھی ہوتی ہے. اس کے برعکس سود لینے والے عموماً بیکاری کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو آمدنی کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے اور باقی ان کا فارغ وقت عموماً پھر تعمیر کی بجائے تخریب کاری پہ لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کام نہیں. ان کو گھر بیٹھے سب کچھ آمدنی مل رہی ہے، کھا رہے ہیں، لہذا باقی وقت وہ جو جی چاہے کریں، لڑیں جھگڑیں، گھر میں فساد کریں، باہر جا کے کریں، کچھ بھی کریں، پھر وہ اس فارغ وقت تو عموماً خرابی کی نظر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تجارت جو ہے وہ ایک طرح سے اکنامک ایکٹیویٹی پیدا کرتی ہے، یعنی معاشرے کو متحرک کرتی ہے، جبکہ سود میں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی بلکہ پیسہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، سرکولیشن آف منی نہیں ہوتا، یا ایک خاص طبقے کی طرف جو مالدار ہوتا ہے اس کی طرف سمٹنے لگتا ہے. یعنی سود جو ہے وہ پیسے والوں کے پیسے میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں تو وہ لینے والے نہیں بلکہ دینے والوں میں ہی رہ جاتا ہے، اور اس کی آخری حد تک جو دولت ہے وہ بھی نکل کر سود لینے والے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. اور جس طرح جسم کے لیے خون کی سرکولیشن ضروری ہے، اسی طرح معاشرے کے سروائیول کے لیے پیسے کی یا منی کی سرکولیشن جو ہے وہ ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تجارت میں بہت سے لوگوں کو کام ملتا ہے، جبکہ سود کے معاملے میں بہت سے لوگ بیکار ہو جاتے. جب ایک انڈسٹری لگتی ہے، فیکٹری لگتی ہے، تو بہت سے لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں، اور جب آپ پیسہ کہیں ایک جگہ انویسٹ کر کے خود فارغ ہو جائیں تو آپ کے آس پاس والوں کو تو کام نہیں ملے گا. اور بھی کئی ایک فرق ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی فرق یہی ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں. اس لیے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى، تو جس کے پاس نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، جو پہلے وہ لے چکا سو لے چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑے، جو بھی کرے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو لوٹے وہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.